وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کے وقت میں، مصیبت کے گھڑی میں، پریشان کن حالات میں مجھ سمیت تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، اس مشکل حالات میں، مشکل دور میں اور مصیبت کی گھڑی میں پاکستان کے لیے اور پاکستانی مسلمانوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے۔ یہ عظیم خوشخبری کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آج آخر تک آپ میری ویڈیو کو سنیں گے، اور جب آپ ویڈیو کو سنیں گے آپ کو یقین ہو جائے گا، آپ یقین کر لیں گے کہ واقعی پاکستان کے لیے عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے، خصوصی برکات ہیں اس ملک کے اوپر، لیکن اس ملک کا وجود اور پوری دنیا میں یہ واحد ارض مقدس اور عظیم خطہ ہے جو صرف اور صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنایا گیا، اور اس کلمے کے نام پر یہ معرض وجود میں آیا۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اس ملک کے اوپر آج تک مشکل سے مشکل حالات آئے، مشکل سے مشکل وقت آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم سے عظیم تر لوگوں کو میدان میں کھڑا کر دیا۔ پیارے سامعین و ناظرین، جب بھی مشکل وقت آیا، مصیبت کی گھڑی آئی، تو بہت سارے ایسی گمنام اور عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں اور مستجاب الدعا لوگ ہیں جن کی سرپرستی اور جن کا سایہ ہمیشہ اس ملک پاکستان پر رہا۔ وہ عظیم لوگ کون ہیں؟ وہ عظیم المرتبہ صوفیاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ کون ہیں جن کی سرپرستی اور جن کا سایہ آج تک پاکستان کے اوپر ہے، پاکستان کی سرپرستی کرتے ہیں، پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، پاکستان اور پاکستانی عوام کی سالمیت کے لیے یہ لوگ ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مستجاب الدعا لوگ ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ کون لوگ ہیں؟ اور آپ اور میں یہ بھی جانتے ہیں کہ اس موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں، موجودہ پریشانی اور بیماری اور مصیبت میں پاکستان جن دو خطرناک ملکوں کے درمیان واقع تھا، یعنی چین اور ایران کے درمیان، جہاں ہزاروں لوگ مرے، لقمہ اجل بنے اور اس مصیبت سے دوچار ہوئے، اور پاکستان کا اس طرح بچ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صرف اور صرف رحمت ہے اور اللہ کی برکت ہے، اور عظیم المرتبہ اور عظیم لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یہ عظیم اور عظیم تر اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، میرے وظائف ٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آخر میں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں کہ آج میں نے جن باتوں کا اظہار آپ کے سامنے کیا، کیا میں نے آپ کے سامنے سچ بیان کیا؟ کیا یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان کے اوپر ان عظیم لوگوں کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہا، جن کی دعاؤں کے ثمرے اور نتیجے میں اور آپ آج خوشحال ہیں اور پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں؟ پیارے سامعین و ناظرین، میری آج کی بات سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا، بہت سارے لوگوں کو جلن بھی ہوگی، خارش بھی ہوگی، لیکن میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں اگر آپ کو میری آج کی باتوں سے جلن ہو یا خارش ہو تو وہ ڈیٹول کا یا ڈیٹول صابن کا استعمال ضرور کریں، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے جو آپ کو تسلیم کرنا ہوگی، جو آپ کو ماننا پڑے گی کہ پاکستان کے اوپر پاکستان کے اوپر آج تک دنیا کے مشکل سے مشکل ترین حالات اور واقعات آئے جو آپ خوب جانتے ہیں، آپ ان سے خوب باخبر ہیں۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسائل کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو ہمیشہ اس ملک سے ایک ایک کر کے ٹال دیا۔ ظالم لوگوں کو، بدمعاش قسم کے لوگوں کو اور فتنہ پرور لوگوں کو ہمیشہ آہستہ آہستہ
ایک ایک کر کے اس ملک سے دور کر دیا، ذلیل اور خوار کر دیا، اور اس ملک کی، ملک پاکستان کی اور اس کی عوام کی ہمیشہ اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ شریف کی بیٹیوں یعنی مسجدوں کو صرف اور صرف چند 100 تنخواہوں کے بدلے میں سنبھالے ہوئے ہیں، جو ان مسجدوں کے امام ہیں، خطیب ہیں اور مؤذن ہیں، جو دن بھر جو نماز جیسی عظیم عبادت کی امامت کرواتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھ کر، صلاۃ حاجات پڑھ کر اس ملک کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج میں اور آپ محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی مصیبت کو اس ملک سے ٹال دیتے ہیں اور اس ملک کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ گمنام علماء ہیں جو صرف اور صرف مکتب اور مدارس میں قال اللہ اور قال رسول پڑھاتے ہیں، جو عوام اور سیاست سے بالکل دور ہیں، قطع تعلق ہیں، جن کا سارا دن ساری رات قال اللہ اور قال رسول پڑھنے اور پڑھانے میں گزرتا ہے، اور ان کے بھی ہاتھ جب اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کی زبانوں پر بھی پاکستان کی سالمیت اور عوام پاکستان کی سالمیت کے لیے کلمات ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ ان کی زبانوں سے بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، پاکستانی عوام کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرے نمبر پر یہ وہ گمنام علماء ہیں جو پاکستان بھر کے مکاتب اور مدارس میں قال اللہ اور قال رسول پڑھاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ گمنام بزرگان دین، صوفیہ اور اولیاء اللہ ہیں جنہیں نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لیکن ان کا شب و روز، لیل و نہار، دن و رات اللہ اللہ کی ضربوں میں گزرتا ہے، اور جب یہ عبادات میں مصروف ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی زبانوں پر بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا ہوتی ہے، ان کی زبانوں سے بھی یہ بھی اللہ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاکستان کی سالمیت مانگتے ہیں، پاکستانی عوام کی سالمیت مانگتے ہیں، عالم اسلام کی سالمیت مانگتے ہیں، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر و عافیت اور بھلائی کے لیے یہ دعا گو ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 عظیم لوگ ہیں، عظیم تر لوگ ہیں جن کی دعاؤں، عبادات اور نوافل کے ثمرے اور نتیجے کی وجہ سے آج میں اور آپ محفوظ ہیں، ملک پاکستان محفوظ ہے، اور ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج ملک پاکستان آباد ہے، شاداب ہے۔ ملک پاکستان میں اگرچہ مصیبت آئی ہے لیکن وہ اور اس طرح کی نہیں آئی جس طرح ہمارے پڑوس ملکوں میں آئی تھی، ہمارے پڑوسی ملک 2-4 ہوئے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ تو یہ ان 3 عظیم لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہی لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مسلح افواج کو، ہمارے ڈاکٹروں کو، ہماری اسپتالوں کے عملوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرماتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دلیر اور نڈر بناتے ہیں، ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ بھی دن بھر اور رات بھر اس مصیبت کے وقت میں مریضوں کے ساتھ اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، تو یہ لوگ تھے جن کی دعاؤں کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے آج میں اور آپ محفوظ ہیں، ملک پاکستان محفوظ ہے، اس کی عوام محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مصیبت پریشانی کو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے سائے کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ کو میری ان باتوں سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، ہمارے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور اطلاع دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔